MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ واللہ يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا، جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، روزے کے 70 مسائل، اس عنوان کے تحت ہماری یہ جو دوسری مجلس ہے، اور اس کا نام اور اس سلسلے میں بعض اہم باتیں میں پہلی مجلس میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، اور ہمیں 70 مسائل پوری بھی کرنی ہیں۔ اس واسطے میں بلا تمہید سیدھے موضوع پر آتا ہوں۔ جو آخری بات میں نے گزشتہ کے درس میں آپ کے سامنے رکھی تھی، وہ مسئلہ نمبر 5 تسلسل کے ساتھ جاری تھا، جس میں میں نے ٹاپک باندھا تھا روزے کے آداب اور سنتیں۔ ان میں سب سے پہلی بات جو بیان ہوئی وہ میں نے بتایا تھا کہ سحری کرنا۔ پہلے تو یہ ہے کہ سحری کرنا ایک بہت ہی بابرکت کھانا ہے سحری کا، اس واسطے سحری مستحبات میں ہے لیکن واجبات میں نہیں ہے۔ اگر کوئی سحری نہیں کرتا تو اس کے روزے میں خلل نہیں پیدا ہوتا۔ اور سحری کے کھانے کے متعلق بھی میں نے حدیث پیش کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم السحور، بہترین کھانا سحری کا کیا ہے؟ التمر، کھجور ہے۔ اسی طرح سحری اور افطاری کے سلسلے میں ایک اصول یہ جان لیجئے کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ ہمیشہ امت خیر پہ رہے گی جب تک کہ افطاری میں جلدی کرے گی۔ اس کے بالمقابل دوسری حدیث بھی آئی ہے جو سحری میں دیر کرے گی اور افطاری میں جلدی کرے گی۔ تو یہ معاملہ الٹا ہے ہمارے ہاں، لیکن ہونا نہیں چاہیے۔ سنتوں میں سے ایک سنت بلکہ بہت ہی اہم چیز یہ ہے کہ آپ افطاری میں جلدی کریں۔ جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت سے پہلے کھول لیں، نعوذ باللہ یہ نہیں ہے، وقت ہوتے ہی انتظار نہ کریں۔ اور اس کے بعد ہم نے دعا دیکھی تھی کہ سحری افطاری کے بعد، کھانا کھانے کے بعد
افطاری کھولنے کے لیے کوئی دعا مسنون طریقے سے نہیں آئی ہے سوائے بسم اللہ کے۔ ہاں پورا کھا لینے کے بعد یہ دعا آئی ہے کہ ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، کہ پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے پاس میرا انشاءاللہ اجر بھی ثابت ہو جائے گا۔ اور اسی طرح یہاں تک بات ہو گئی تھی گزشتہ، میں نے اس ٹاپک کو ساتھ میں لے لیا۔ ابھی آداب اور سنن میں کیا چیزیں ہیں کہ فرمایا کہ فحاشی اور عریانی، بے حیائی سے وہ تو ہمیشہ بچنا ہے، لیکن خاص طور پر گالم گلوچ، فحش گوئی جو کہ کیا ہیں زبان کے ہیں، اس میں روزے سے بہت زیادہ بچنا ہے۔ اصل روح ہی وہی ہے کہ آپ کی اخلاقی تربیت کی جائے۔ اسی واسطے روایت جو بخاری کے اندر آئی ہے اس میں فرمایا گیا کہ اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث، دیکھو کوئی بندہ تم میں سے روزہ رکھتا ہے تو ہرگز وہ کوئی کیا ہے بے حیائی کا کام نہ کرے۔ یرفث میں تمام وہ چیزیں آ جاتی ہیں، فحش گوئی آ جاتا ہے، اور اسی طرح گالی گلوچ آ جاتا ہے، اسی طرح کیا ہے بددیانتی، جھوٹ، کذب، ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رفث سے بچو، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج کے موسم میں بھی قرآن کے اندر یہی لفظ آیا ہے کہ حج میں تم رفث نہ کرو، یہاں پر جمع بھی مراد ہے اور ساتھ میں شہوت بھی مراد ہے۔ کئی بد اخلاقی جو چیزیں ہیں ان سب کو رفث کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزے میں تم اس سے خاص طور پر بچو۔ اور اسی طرح دوسری ایک حدیث بخاری ہی کے اندر من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، فرمایا کہ جس نے جھوٹ بات اور غلط عمل کو روزے میں نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے سے رکنے سے کوئی پرواہ نہیں، یعنی وہ صرف کیا کمایا، بھوکا رہا بس، اس کا نہ اجر کمایا نہ اس کے لیے صیام کے جو معنی تھے، جو آ کر تقاضے سے اس کو پورا کیا، تو اس کے کھانا اور پینا چھوڑنے سے اللہ کو کوئی حاجت نہیں کا مطلب اللہ تعالیٰ ویسے روزے کو پسند ہی نہیں کرتا۔ جس نے کیا نہیں کیا، یدع قول الزور، جھوٹی بات، جھوٹ، عام طور پر جھوٹ حرام ہے، روزے میں سخت حرام ہے کہ آپ روزہ رکھتے ہوئے بھی جھوٹ ویسے ہی بول رہے ہیں جیسے کیا ہے آپ عام دنوں میں بولتے ہیں، تو پھر روزے کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اور برا عمل چھوڑتا ہی نہیں ہے، وہی گالی گلوچ، وہی ٹی وی، وہی سیریلز، وہی فحاشی، وہی موویز، وہی گانے رمضان المبارک میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ اللہ کو ایسے روزے کی کوئی حاجت نہیں، وہ سوائے کیا ہے بھوکا پیاسا رہتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی روزے کی فائدہ، کوئی روزے کا عمل اس کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح روزے دار کو ساری حرام چیزوں سے دور رہنا چاہیے، غیبت، جھوٹ، فحش گوئی وغیرہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے روزے کے ان تمام کرتوت کی وجہ سے پورے اثر زائل ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث بھی کیا ہے ابن ماجہ اور صحیح اور ترغیب کے اندر ہے کہ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، فرمایا کہ بہت سے ایسے روزے دار ہیں جن کو سوائے بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، بھوکے رہے بس، ثواب 1% بھی نہیں ملتا۔ لوگوں کے سامنے تو وہ بھوکے رہے، واقعتاً کیا ہے انہوں نے 14 گھنٹے بھوکے پیسے گزارا، لیکن ثواب کچھ نہیں ملتا۔ رب صائمین، بہت سے ایسے روزے دار ہیں جنہوں نے بھوک کے علاوہ کچھ نہیں پایا، یعنی ثواب کچھ نہیں ملا، یہ نہیں، کیونکہ غلط کاموں میں ویسے ہی رہے۔ اور یہاں پر شیخ جو نوٹ کرتے ہیں، میں تو اپنے الفاظ بولتا ہی رہتا ہوں لیکن مجھے بہت پسند آیا ان کا نوٹ جو نیچے لکھے ہیں، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ دیکھیے صالح المنجد حفظہ اللہ کا کہتے ہیں کہ بعض ممالک میں نیکیوں کو ختم کر دینے اور برائیوں کو بڑھانے کا سبب لوگوں کا بیجا چیزوں میں مشغول ہو جانا بھی ہے۔ بعض جگہ ایسے ہوتا ہے رمضان المبارک میں نیکیاں کمانے کے بجائے برائیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ کبھی قصے، کہانیاں، ڈرامے، پہیلیاں، پہیلیوں کو کیا بولتے ہیں، وہ جو کیا کہتے ہیں جی، وہ آپ لوگ ویڈی کدئی، یہی پہیلیاں ہیں، فلم، کھیل کود، مقابلے اور برے لوگوں کے ساتھ بیٹھک، چھیڑ چھاڑ، راستوں میں بھیڑ بھاڑ، گاڑیوں کے ذریعے کھیل، اور کیا ہے بہت سے لوگوں کے نزدیک عبادت اور ذکر اور تہجد کا یہ مہینہ کیا بن جاتا ہے، کہتے ہیں کہ سونے اور رات کو جاگنے کا مہینہ بن جاتا ہے۔ عبادت کا یہ مہینہ بہت سے لوگوں کو کیا بن جاتا ہے، کہتے ہیں کہ دن میں سونے
اور رات میں جاگنے کا مہینہ بن جاتا ہے۔ خالی کیا کرتا ہے؟ سارا دن بندہ سوئے رہتا ہے، اس واسطے کہ بھوک کا احساس نہ ہو۔ فجر پڑھ کو سویا، ظہر تک سوتا پھر کیا ہے، ظہر پڑھ کو سوگا، اٹھ کو کام کرے تو نہ کہتے بھی زیادہ بھوک لگیں گی، ایسا پورا دن افطاری تک سوتا رہا، کوئی عمل نہیں، کوئی عبادت نہیں، تو بھوک کا احساس نہ رہے، سارا دن سوتا رہے، چاہے جماعتیں چھوٹ جائیں، نمازیں فوت ہو جائیں، اور رات کو کیا کرتا ہے؟ کھانے کا ٹائم ہے نا بھائی، کھاؤ، سو گئے تو کیا کھانے ہوں گا نہیں، جگتا خالی کھانے کے واسطے، کہ تو صبح دن شروع ہوا تو کھانے ہوں گا نہیں، اس واسطے کیا ہے؟ کھیل کود شہوت پرستی میں گزر جاتی ہے۔ اور بعض لوگ، مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں، حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ رمضان کی آمد پر ہی دل میں کفت محسوس کرتے ہیں، بیزاری محسوس کریں، آگا جی اب رمضان لوگاں کے واسطے تبھی میں رکھنا چاہوں، کتنی ایک بابرکت مہینے کو کیسے محسوس کرتے ہیں۔ اور حتیٰ کہ مسجدیں جو ہے نا، جو عبادت کی جگہیں ہیں، وہ بھی بری چیزوں سے محفوظ نہیں رہتی۔ بعض جگہ کہتے ہیں مصنف کہ عورتیں خوشبو اور بے پردگی کے ساتھ مسجد کا رخ کرتے ہیں، تراویح کی نماز رکھو، وہاں پر بھی غلاٹہ، وہاں بھی شور شرابہ، وہاں بھی کیا ہے؟ پرفیوم لے کے آتے ہیں خواتین، وہاں بھی پرفیوم مار کے آتی ہیں، کہاں؟ تراویح پڑھنے آتی ہیں، کہتے انہوں مال کو گئے سرکا پرفیوم لگا لے کو، ہاں ادھر سے انہیں گزرا انہیں گزرا۔ بعض لوگ تراویح میں بھی کیا ہے؟ میٹنگ پوائنٹ رکھ لیتے، نوجوان لڑکے لڑکیاں، میں آتا ہوں تو بھی آ، 2 رکعت پڑھ کو 4 رکعت باہر چل جائیں گے بولتے ہیں۔ یہ شیخ کہتے ہیں کہ یہ بابرکت مہینے کو بھی کیا ہے، بعض لوگ اس طرح اپنے لیے کیا ہے گناہ کماتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بعض بار تو بیت اللہ، کیونکہ یہ دراصل سعودیہ کے ہیں تو اس واسطے کہتے ہیں حرم بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے حرم میں بھی لوگ کرتے ہیں، بعض لوگ اس کو بھیک مانگنے کا مہینہ بنا لیتے ہیں۔ دیکھو رمضان شروع ہوتے ہی ہر جنا بھیک مانگتا رہا، نیچے اتر کو کھڑنے ڈرنا، کون تبھی آ جاتا کیا بول کو بھاگنا، پھر کہ تو انہیں پکڑا تو چھوڑتا نہیں پیچھے، تو پورا مہینہ ہی بھکاری مہینہ بنا لیتے، حالانکہ وہ لوگ بھیک کے مستحق نہیں ہوتے۔ اسی واسطے کہتے ہیں صالح منجد حفظہ اللہ کہ بہت سے لوگ بھیک کا موسم بنا لیتے ہیں، حالانکہ وہ بھیک کی ضرورت مند نہیں ہوتے۔ بعض اس مہینے میں نقصان دہ چیزوں سے کھیلتے ہیں، جیسے پٹاخہ، کچھ لوگ راتوں میں کیا ہے بائک لے لوگ چل جاتے، یا تو رات میں پوچھتے ہیں نباوا تراویح کتنا گیا رنگا بچہ بولتے، انہیں کیا کرتا دریا کی روڈ میں بائک چلاتا جا کو، کیا بعض لوگ کیا ہے اس میں کچھ نیکیاں کمانے کے مہینے میں کیا کرتے ہیں، اور بعض لوگ کیا ہے بازاروں میں گھوم کے ضائع کر دیتے ہیں، خاص کر عورتیں ٹیلروں کے پاس ضائع کر دیتے ہیں اپنے پورے، یہ ڈیزائن وہ ڈیزائن، ایسا بناؤ ویسا بناؤ، نہیں پہنے تو کیا عید نہیں گزریں گی، رمضان نہیں گزریں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ڈیزائن کے بنا کو پہننا ضروری نہیں ہے، پہننا ہے کبھی بھی پہن لو، شوال میں پہن لو، ہاں بعد میں پہن لو، اسی رمضان میں ہی تیاری کرنا کپڑوں کی تمام تر ضروری نہیں ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے، پوری تیاری عید کی رمضان ہی میں کرتے، اور وہ بھی خاص طور پر آخری 10 دن میں، لا حول ولا قوت، آخری 10 دن میں نکلو ہی مت، عبادتوں میں مصروف رہو۔ اسی واسطے کہتے ہیں کہ نئے نئے ماڈل کی تلاش میں، نئے نئے ڈیزائن کی تلاش میں، نت نئے فیشن کی تلاش میں وہ سب لوگ آخری عشرے کے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں، یہ شیخ کے خود کے الفاظ ہیں، میں نے مناسب سمجھا کہ یہ بڑے کیا ہیں، مختصر سے الفاظ میں بہت بڑے بڑے باتوں کی طرف اشارہ کر دیے ہیں جو ہمارے ہاں رمضان میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ غوغا، شور شرابہ، یا کوئی آ کر لڑائی کو خواہ کھینچتا ہے، تب بھی دراصل کیا ہے ایک روزے دار کو اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اسی واسطے فرمایا کہ حدیث کے اندر جو بات آئی ہے، بخاری کی حدیث ہے، ان امرؤ قاتلہ او شاتمہ فلیقل انی صائم انی صائم، اگر کوئی تمہارے گلے پڑے، تم نہیں کیے لیکن تم ہی آئے، تم ہی گالی گلوچ دے، اور تمہارے لیے کیا ہے کوئی لڑائی جھگڑے کی کام کرے، روزے دار سے کیا ہے گالی گلوچ کرے، تو بندے کو جواب میں گالی نہیں دینا چاہیے، وہ یہ صرف اتنا انی صائم، بھائی میں روزے سے ہوں، میں تمہارا جواب دے نہیں سکتا۔ اور اس میں بہت اہم ترین بات یہ کہتے ہیں فقہ، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کیسے علماء کو پیدا کیا، دیکھیے یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں جو 2 مرتبہ آیا ہے کہ انی صائم، اس سے کہو کہ میں روزے سے ہوں، اس واسطے اللہ کے رسول نے کہا
کہ پہلی مرتبہ وہ اپنے نفس کو کہتا ہے دیکھو کنٹرول کرو میں روزے سے ہوں، دوسری مرتبہ سامنے والے کو کہتا ہے دیکھو میں تم سے جواب نہیں دوں گا میں روزے سے ہوں، ایک مرتبہ اپنے آپ کو خود کہہ رہا ہے، یاد دلا رہا ہے میں اس کے جواب میں، اس کی گالی میں، اس کے برے الفاظ میں برا لفظ کہیں نہیں بولوں گا، انی صائم، اپنے آپ کو یاد دلا رہا ہے۔ اس واسطے اللہ کے رسول نے 2 مرتبہ کہا کہ کہو کہ انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، کہ ایک مرتبہ اپنے نفس کے لیے، ایک مرتبہ سامنے والے کے لیے کہ دیکھو میں تمہارا جواب نہیں دوں گا۔ اسی طرح بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ عجیب ترین بات ہے، کھانے کا مہینہ بنا لیتے ہیں، ایک بھکاری مہینہ، بھیک منگنے کا مہینہ بناتے ہیں بہت سے لوگ کیا ہیں اسے کھانے کا مہینہ بنا لیتے ہیں۔ اسی واسطے کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ رمضان میں دن میں جو روزہ رکھتے ہیں بقیہ اوقات میں اس سے زیادہ کھاتے ہیں۔ عموماً ویسے ہی ہے، عام دنوں میں 3 مرتبہ کھاتا تو انہیں رمضان میں 4 مرتبہ کھاتا، افطاری میں کھاتا، پھر اس کے بعد جاگو کھاتا، پھر مغرب کو آتے وقت کھاتا، عشاء کو آتے وقت کھاتا، پھر تراویح پڑھ کو جاؤ کھاتا، پھر بیٹھ کو سحری کے انتظار میں کھاتا، پھر سحری میں کھاتا، پھر اس کا ٹائم دیکھ کو کھاتا، ابھی کتنا وقت ہے کھان دے، خالی کھانا ہی محور ہے، کھانا ہی محور بن جاتا ہے۔ اسی واسطے وہ اس حدیث کو لائے ہیں جو ترمذی کے اندر ہے، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، بنی آدم یعنی انسان کے پیٹ سے زیادہ کوئی برا برتن نہیں ہے، سب سے گندا برتن جو ہے نا یہ پیٹ، کبھی سیر نہیں ہوتا، کتنا کھا کو پھر کیا ہے آؤ جی کھانے، ہاں کھا لیں گے نا، ذرا ٹیسٹ کرتا ہوں، کھا لے کو چاہیا، اچھا دیو ٹیسٹ کرتا ہوں بولتا نا 2 ریکھا میں اندر چل جاتے ہیں، انہیں کیا رہے ٹیسٹ کرنے نہ رہے بلایا اسے، انہیں بلایا جاتا نا ہوٹل کو، انہیں دیکھنا ٹٹولنا جیب، اللہ پیسہ لایا کہ نہیں، کہ اس کے حساب سے میں آیا نہیں نا، یہ حالت، کتنا بھی کھاؤ پھر کھاؤ، مل گیا کھاؤ بھائی، کھا لیا بھائی بس۔ اسی واسطے نیچے لکھتے ہیں شیخ، بہت اچھی بات لکھتے ہیں، عقل مند انسان جینے کے لیے کھاتا ہے، کھانے کے لیے جیتا نہیں ہے۔ عقل مندی اس بات میں ہے جینے کے لیے جو ضرورت ہے کھا لو، ہاں کھانے کے واسطے جینا نہیں۔ کہاں گئے وہاں، کون بلائے وہاں، جو موقع ملے آ جاؤ بھائی، ادے آتا ہوں بھائی، اس میں کیا ہے، چپکے ذرا ٹیسٹ کرو، ادے کرتا ہوں بھائی، وہ بھی رکھو وہ چیزاں ملاؤ، ذرا یہ بھی رکھ ڈالو، پورا کھاتا رہتا، کھانا مذاق۔ بعض بندے ایسے ہیں جن کو دیکھے تو کھانا یاد آتا، مجھے ہی معلوم ہے بھائی، یہ نہیں کہ میں ان کو فائنڈ آؤٹ کر رہا ہوں، نہیں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، بعض کی صورتیں دیکھتے ہی کھانا یاد آتا، کیوں ان کھاتے اچھے رہتے انہوں، اس کے علاوہ معلوم ہی نہیں ان کو کیا کرنا، ان کو دیکھے تو کھانا یاد آتا، ہاں ہمیں نہیں کھائے نا، انہوں کھانے والے انسان ایسا کھاتے، کھانے کے دعوتوں میں نشانی بن جاتے، انہوں نہیں آیا تو کھانا پھکا پڑ جاتا، انہوں آئے تو مزہ، تو یہ اچھی نشانی نہیں ہے، اچھے لوگوں کی بھی نشانی نہیں ہے، اچھی نشانی بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح شیخ کہتے ہیں کہ بہترین کھانا وہ ہے جو کھانے کے بعد ہماری خدمت کرے، بدترین کھانا وہ ہے جو کھانے کے بعد ہم اس کی خدمت کریں۔ کھانا کھائے تو ہماری خدمت کیا، ہم نہ سکون ہونا، اپنی تندرستی ہونا، اپنی صحت ہونا، کھانا کھاتے ہی واش روم گیا، پھر کھایا پھر گیا، نہیں تو کیا ہے ڈاکٹر کنے گیا، بد ہضمی ہوگی، نہیں تو خیا، یہ تمہیں خدمت کر رہی کھانے کی، کھانا فساد، کھانا کنٹرول میں رکھو۔ تو رمضان المبارک میں اور بھی کنٹرول سے رہنا، کیوں روزے چھوٹ جائیں گے، تمہیں بیمار پڑے روزے چھوٹ جائیں گے، عموماً پیٹ کا درد، عموماً گیسٹرک پرابلم کب رمضان میں ہم لوگوں کو، کئی کو بڑے گنجی سیخ کباب، وہ کباب یہ کہاں سے لایا، وہ کہاں سے لایا، یہ لے کو وہ اچھا رہتا، یہ اچھا رہتا، سب کھاتا رہتا، صرف اس واسطے روزے چھوٹ جاتے، اس کے بیمار پڑ جاتا۔ بیمار میں تو روزے چھوڑ سکتے ہیں، لیکن لا حول ولا قوہ، اگر آپ کو کیا ہے اللہ تعالیٰ تندرستی دیا ہے تو آپ اس کو مینٹین کریں، خاص کر کیا ہے 2-3 کھجور، 1-2-3 کیا ہے آپ شربت وغیرہ لے لیے، نماز پڑھ لیے پہلے، تاکہ ہلکے پیٹ میں نماز پڑھ لیں، آسانی کے ساتھ نماز پڑھ، پورا کھالے کو دیکھتا رہتا، رکوع میں کب جاتا بول کو، بیٹھ کو کھاتا، برابر نماز چلتی رہی تو بھی دیکھ کو کھاتا، پڑھ لے کو رندے، ہم نہ تو رکوع ملا تو بس نہ رکعت ملی سو۔ بعض لوگ اس سے بھی آگے میں دیکھا ہوں، بعض لوگ ہیں رکوع ملا تو نماز ملتی نہ، اس کے سے رکوع تک کھاتے، بعض لوگ آخری کھائے دیتے کھاتے،
خالی قاعدے میں جاؤ جماعت تو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے 2 منٹ پہلے تو بھی جماعت مل گئی نا، اس کے واسطے 3 رکعت تک بیٹھ کو کھائیں گے آرام سے، مسجد میں بیٹھ کو آواز سن لے کو کھوٹرے پیتا رہتا، سب جنے چلے گئے نا، اب بیٹھ کو پیں گے بول کو پیتا. تو یہ دراصل کیا ہے، ہمارے لحاظ سے تبدیلی لانی چاہیے، سوچنا چاہیے انسان کو. تو اسی لیے شیخ کہتے ہیں کہ کھانا بہترین وہ ہے جو آپ کی خدمت کرے، اور قسم قسم کے کھانے بنانے میں، ڈشز بنانے میں خواتین کو ایسے مشغول کر دیتے ہیں یا مشغول ہو جاتے ہیں کہ عبادتیں چھوٹ جاتی ہیں. تو یاد رکھیے، قبل جو گھر کے لوگ ہیں، جو خواتین ہیں، ان کو بھی شوہر باقاعدہ طور پر اجازت دینا چاہیے، کم سے کم پکاؤ، بقیہ وقت قرآن پڑھو، ترجمہ پڑھو، تسبیحات کرو، ضرورت کا جتنا ہے بنا لو. بس 10 قسم کے بڑے رہے تو کھانا بول کو نہیں، 1 قسم کا رہتا ہی بس. مسالہ الگ ہونا کرتے، مدو وڑے الگ ہونا کرتے، اسے پھر مسالہ الگ ہونا، پھر خیمے کے سموسے ہونا کرتے، پیاز کے سموسے الگ ہونا کرتے. کتنے قسم ہونا تجھے، 1 قسم کھا لے کوئی مسئلہ نہیں. اور وہ پورا گھر سے بنا کو ہونا کرتے، باہر سے لانگا نہیں کرتے. انہیں 10 روپے دے تو مل جاتے ہیں، 20 روپے دے دیتے، باہر سے لے لگا جا. کیا ضرورت ہے بیکار بیوی کو کیا ہے تقریباً 2 گھنٹے مصروف رکھنے کے؟ وہ اس میں کوئی اور عبادت کر سکتی ہے بندی، وہ اس کو فارغ اوقات دینا، تب تو کچھ بنے گی نا وہ. تو علماء یہی کہتے ہیں کہ ان کو وقت دو تاکہ یہ عبادت کر سکے. اور اسی طرح کیا ہے، سب سے اہم ترین ایک پوائنٹ، علم اور مال کی سخاوت. بلکہ اللہ نے جو دیا ہے اس حیثیت سے سخاوت. کب؟ رمضان میں خاص کر، ہمیشہ ہی سخاوت کرو، لیکن رمضان میں سب سے زیادہ کرو. کیوں؟ صحیحین کی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر. اجود الناس، اجود کا لفظ یاد رکھ لو اچھی طرح. وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل وکان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من ریح المرسلہ. کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے. عام دنوں میں بھی اتنا دیتے تھے، کبھی کبھی مواقع تو ایسے پڑتے تھے کچھ نہیں ہوتا قرض لے کے دیتے تھے. سخاوت میں کبھی نہ بولے اللہ کے رسول. کبھی بھی کوئی سوال ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھا، تبھی بھی اللہ کے رسول قرض لے کے دیے ہیں. ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، اتنی سخاوت کرتے تھے. اور کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ رمضان میں اس سخاوت کو اور چند گنا زیادہ، آپ کتنا چاہے اسے ملٹیپلائی کر لو، اتنا زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جاتی تھی. کیونکہ وہ زمانہ ہوتا تھا حین یلقاہ جبریل، جبریل علیہ السلام ملاقات کرتے تھے، اور اس ملاقات میں کیا ہوتا تھا؟ باتیں ہوتی تھی نا. فیدارسہ القرآن، قرآن کا تبادلہ ہوتا تھا، تدریس ہوتی تھی. یہ نہیں کہا کہ یقرأ القرآن، پڑھ کے سناتے تھے نا. یدارسہ، دارس یدارس کا مطلب ہوتا ہے، اس میں مقابلہ کا لفظ آ جاتا ہے، اس میں ایک دوسرے کا تعاون ہو جاتا ہے. گویا کہ جبرائیل پڑھ کے سناتے، اللہ کے رسول پڑھ کے سناتے، اللہ کے رسول پڑھ کے سناتے، جبرائیل پڑھ کے سناتے، دونوں کا دورہ ہوتا. دورے کو یدارس کہتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دورہ ہوتا قرآن کا. جتنا اس وقت اترتا تھا وہ پورا قرآن دورہ ہوتا تھا رمضان میں. حتیٰ کہ آخری رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دورے کیے. 2 دورے، ایک نہیں 2 کیے. کیوں؟ آنے والا جو رمضان تھا اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہیں گے. ربیع الاول کو کیا ہے؟ وفات ہو گئی. تو اس واسطے آنے والے رمضان کو ملا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دورہ کیا. ہم پورا قرآن ایک مرتبہ مکمل نہیں کرتے، خواہ وہ دیکھ کر تلاوت ہی کرنی کیوں نہ ہو. ہمارے پاس اس کا صحیح طور پر شیڈول نہیں ہے. مسلمانوں، میں کہتا ہوں کہ حفاظی دورہ کرنا ضروری نہیں ہے. ہر ایک عامی تلاوت کرنا جانتا ہو تو بھی دورہ کرے، مکمل کرے. وہ بھی تراویح میں صرف سن لینا نہیں ہے، مکمل کرے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا جو مذاکرہ ہوتا، ایسے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت جو ہوتی نا، وہ باد سرسر سے زیادہ تیز ہوتی. من ریح المرسلہ، ریح المرسلہ کا مطلب ہے تیز و تند آندھی. جیسے ہوا بھاگتی ہے نا، ویسے اللہ کے رسول کی سخاوت بھاگتی تھی. تو سخی ہونا چاہیے، خاص کر رمضان المبارک میں. جتنا تمہارے ہاتھ سے ہو سکتا ہے
کیونکہ یہاں پر نیکیاں ایک نہیں مل رہی تمہیں، ایک کا 700 مل رہا ہے، 700 کا 7,000 مل رہا ہے، بلکہ 7,000 کا ہو سکتا ہے کہ 7 کروڑ مل جائے تمہیں۔ اللہ تعالیٰ یضاعف لمن یشاء کہتا ہے کہ ہم کتنا چاہے بڑھا کے دیں گے، وہ کتنا بڑھائیں گے اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک اہم ترین سنت یہ بھی ہے رمضان میں روزہ رکھنے والوں کو روزہ کھلانا، یعنی افطار کروانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها اعدها اللہ تعالی لمن اطعم الطعام وآلان الکلام وتابع الصیام وصلى باللیل والناس نیام۔ یہ روایت بھی کیا ہے؟ بخاری کے اندر، احمد اور ابن خزیمہ کے اندر ہے۔ فرمایا کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں، جنت میں ایسے کمرے ہیں جو لٹک رہے ہیں اوپر سے۔ ہاں، ان فی الجنت غرفا، کمرے ایسے ہیں، کیسے ہیں؟ جس کا ظاہری حصہ اندرونی حصے سے نظر آتا ہے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے، یعنی آئینے کے کمرے، شیشے کے ایسے کمرے ہیں جیسے بڑے بڑے مال میں کبھی کبھی دیکھتے ہیں نا جی، آئینہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جا کے سر پہ مار لگا لیتے، تب معلوم ہوتا کہ ارے یہ تو درمیان میں آئینہ ہے، معلوم نہیں ہوتا، ایسے شیشے ہوتے۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں ایسے ہی کمرے ہیں جنت میں جو آئینے کی طرح ہیں کہ اندر سے دیکھ رہا ہے باہر والا، باہر سے دیکھ رہا ہے اندر والا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کمرے ان لوگوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، نرم گفتگو کرتے ہیں، گالی گلوچ نہیں کرتے، غصہ نہیں ہوتے، بس زبانی نہیں کرتے۔ بس زبانی بڑی عجیب اور کری حرکت ہے، بس زبانی نہیں کرتے، نرم گفتگو کرتے ہیں، مسلسل روزہ رکھتے ہیں، فرائض اور نوافل میں کھانا کھلاتے ہیں، اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تب وہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ صلی باللیل والناس نیام، نماز پڑھتے ہیں اس وقت جب لوگ سو رہے ہوتے، تہجد۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من فطر صائما کان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شیء۔ جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا اسے بھی اس کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے ثواب کی کٹوتی کے، اسے برابر برابر کا ثواب۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ افطار سے مراد پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہے۔ اس واسطے بعض صحابہ کا معمول تھا، کہتے ہیں سلف غریبوں کو اتنی ترجیح دیتے تھے افطار کے وقت، مثلا عبداللہ ابن عمر، مالک بن دینار، احمد ابن حنبل، عبداللہ ابن عباس اور اس طرح دوسرے لوگ اپنا کل افطار کا کھانا عین افطار کے وقت کسی اور کو دے دیتے تھے، اور خود کھجور یا پانی کے ایک گھونٹ سے افطار کر لیتے تھے۔ کیونکہ افطار کرانا، اور خاص طور پر عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ یتیموں اور مسکینوں کو جب تک افطار میں شامل نہ کرتے تب تک افطار نہ کرتے، اکیلے کبھی افطار نہ کرتے، جب تک کہ بھوکے لوگ اور غریب لوگ ان کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں۔ یہ اسلاف کا معمول رہا ہے، اور آج ہمارے لیے افطار کے معاملے میں اعلان ہوتا ہے، خاص کر گنجی کا جو سسٹم، خاص کر ساؤتھ میں تمل ناڈو وغیرہ میں، وہ کہیں نہیں ہے، دوسری جگہ ہے، پھل فروٹ وغیرہ کچھ رکھ لیتے ہیں، لیکن یہاں کا سسٹم کیا ہے؟ پیٹ بھر کے کھانا کھلانے کا ایک سسٹم جو بنا ہوا، اس کے لیے جب آپ کو کیا ہے ڈیلی طور پر ایک دن کا خرچ لگایا جاتا ہے یا آ کر ایک دن کا خرچ بتایا جاتا ہے، تو بندہ یہ بہترین اپرچونٹی سمجھ کے قبول کر لے، کوئی 1 دن، کوئی 2 دن، کوئی 5 دن، کوئی 10 دن لے لے۔ اس کے لیے جتنے روزے دار روزہ کھولیں گے نا، ان سب کا ثواب بھی آئے گا بغیر کٹوتی کہ ان کا جو روزہ رکھا ہے وہ ثواب بھی پورا کا پورا آئے گا۔ اور اسی طرح امام کہتے ہیں اس میں کہ مبارکباد دینا، دوسروں کو کیا ہے خوشی کا اظہار کرنا، یہ سب کچھ رمضان المبارک کی آمد پر بالکل جائز ہے، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی اور صحیح ترغیب کی روایت آئی ہے، اتاکم رمضان شہر مبارک، دیکھو تم پر بڑا ہی مبارک مہینہ آیا ہے، فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ،
جس میں اللہ نے تم پر روزہ فرض کیا ہے، تفتح فیہ ابواب السماء، جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ مردۃ الشیاطین، سرکش شیطانوں کو بیڑیاں ڈال کر بند کر دیا جاتا ہے، فیہ لیلۃ ہی خیر من الف شہر، اس کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، من حرم خیرہا فقد حرم، جو کوئی اس سے محروم رہا وہ واقعتاً محروم بندہ ہے۔ اتنی بابرکت رات، اتنا بابرکت مہینہ آنے کے باوجود بھی وہ کچھ اس سے نہیں کمایا، تو اس سے بڑا محروم بدقسمت کوئی اور نہیں ہے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں، ہم نے آداب دیکھے، سنن دیکھے اور حکم دیکھے اور اس کے ساتھ تعریف دیکھے۔ اب آئیے چھٹا پوائنٹ ہمارا ہے، بلکہ چھٹا مسئلہ سمجھ لیجئے، رمضان کے روزے کیسے ہیں؟ روزوں میں 2 تقسیمات ہیں۔ ایک کیا ہے؟ وہ روزے ہیں جو آپ چھوڑ کے رکھ سکتے ہیں، بعض وہ روزے ہیں جو آپ چھوڑ کے گیپ دے کے نہیں، تسلسل کے ساتھ ہی رکھنا ہوگا۔ تو تسلسل کے ساتھ رکھنے والے روزوں میں رمضان کا روزہ بھی ہے، آپ اس میں چھوڑ نہیں سکتے۔ اسی طرح تسلسل کے ساتھ روزہ رکھنے کے معاملے میں ایک دوسرا وہ روزہ بھی ہے جس میں بندہ کیا کرتا ہے؟ خطا کرتا ہے رمضان المبارک میں، جمع کر بیٹھتا ہے، تو اس کو 60 روزے رکھنا ہے تسلسل کے ساتھ ہی، بیچ میں گیپ نہیں ہونا۔ تو ایسے تسلسل کے روزے میں یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ، اس میں آپ اپنی مرضی سے نہیں چھوڑ سکتے۔ دوسری بات، یہ جو فرائض آپ مکمل کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نوافل سے آزاد ہو جائیں گے، روزہ ہی نہیں۔ بعض لوگ بولیں گے عرفے کا روزہ، عرفے کا ایک روزہ کیا ہے 2 سالوں کی معافی کر دیتا ہے، عاشورہ کا 2 روزے 1 سال کی معافی کر دیتا۔ جب سال اور ایک سال کی معافی ہو گئی تو پھر کیا کائی کو روزہ رکھنا مولوی صاحب؟ نہ، یہ نوافل کے روزے اصل میں کیا ہے؟ فرض روزوں میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں نا، ان کو پوری کرنے کے لیے اللہ نے دیا۔ کوئی بھی کما حقہ، ویسے ہی جیسے اللہ نے روزہ آپ پر فرض کیا ہے ادا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ فرائض کے ساتھ بھی مسلسل آپ نوافل کے روزے بھی رکھنا چاہیے۔ نمبر 8، یہ بات بھی یاد رکھیں، فرض کے علاوہ اکیلا جمعہ کا روزہ، اکیلا ہفتے کا روزہ رکھنا منع ہے۔ نوافل میں صرف جمعہ کا روزہ یا صرف ہفتے کا روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اور کب روزہ نہیں رکھنا؟ اسی طرح عیدین، یہاں بھی روزہ نہیں رکھنا۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کے بعد کے 3 دن ایام تشریق جسے بولتے ہیں، ان میں بھی روزہ حرام ہے۔ اور اسی طرح مسلسل ہر روز روزہ بعد میں نوافل میں، یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح دن کا اور رات کا روزہ جسے صوم وصال کہتے ہیں، افطار ہی نہیں کرنا، جو اللہ کے رسول رکھتے تھے لیکن ہمارے لیے اجازت نہیں ہے۔ تو یہ سب مہینے، یہ سب روزے حرام روزے ہیں۔ اچھا، نمبر 9، رمضان کہاں سے شروع ہو، کیسے شروع ہو؟ فرمایا کہ رمضان کو شروع ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ چاند کا دیکھنا۔ اگر چاند نہیں دکھے تو وہ مہینہ 30 تصور کریں گے اور اس کے بعد تمہارا آٹومیٹیکلی 1 شروع ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، 29 شعبان کو چاند دیکھنے کی کوشش کریں گے، چاند نہیں دکھا تو 30 شعبان مکمل ہوتے ہی 31 شعبان نہیں آتا، 31 نہیں ہے، ڈیٹ ہی نہیں ہے عربی میں، تو وہ دوسرا دن کیا ہوگا؟ 1 رمضان۔ تو آج ہم بھی کیا کریں گے؟ اس مہینے میں 29 کے دن دیکھنے کی کوشش کریں گے چاند کو، نہیں دکھا تو آپ اسے 30 مکمل کریں گے اور پھر 1 کم رمضان شروع ہو جائے گا۔ اب یہاں پر بات جو سب سے اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ شیخ لکھتے ہیں کہ حساب کے ذریعے مہینے کی شروعات کو تصور کر لینا بدعت ہے۔ ہمارے کیلنڈر پاٹا ہیں ذرے خالی کیلنڈر میں دیکھ کو رمضان شروع کرتے کہتے بدعت ہے۔ کیوں بدعت ہے؟ کیلنڈر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، لیکن اللہ کے رسول کیلنڈر دیکھ کو رکھو بولے نہیں، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، فرمایا حدیث ہے یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر افطار کرو، یعنی عید مناؤ۔ تو دیکھنے کی شرط ہے، حساب کرنے کی نہیں۔
تو آج ایک بہت بڑا کیا ہے گروہ وہ ہے جو بہت بڑی غلطی کر رہا ہے اور عوام کو بہکا رہا ہے، جو حساب کے نام پر کیلنڈر سے روزہ رکھتا ہے اور کیلنڈر سے روزہ چھوڑتا ہے، خواہ وہ لوگ دیکھے ہوں یا نہ دیکھوں، یا عوام ساتھ دیں یا نہ ساتھ دیں۔ ان کے روزے ہی الگ شروع ہوتے، ان کے عید بھی الگ شروع ہوتے، ہمیشہ ہر سال فساد کرتے۔ یاد رکھیے یہ بدعت ہے۔ کیلنڈر کا حساب اللہ کے رسول نے ہمیں نہیں بتایا، ہمیں بتایا کہ چاند دیکھ۔ اب اس میں بھی دیکھنے میں رویت وہ معتبر ہوگی جو رویت کے اعتبار سے جو اہل امر ہیں، امر لوگ ہیں جن کے پاس اس کا وحدہ ہے، وہ اعلان کریں۔ ہر سنا کسا کو کیا نہیں بولیں گا، میں دیکھ لیا میں شروع کر تو نہیں بولیں گا۔ یہ فساد ہو رہا ہے آج، 2 رمضانہ 3 رمضانہ، 2 عیداں 3 عیداں، بیٹا منایا تو باوا نہیں مناتا، باوا منایا تو بیٹا نہیں مناتا، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے انہیں ان کو فالو کرتا کہتے ہیں، انہیں ان کو فالو کرتا کہتے۔ تو یاد رکھو جماعت کے ساتھ رہو، جہاں عہدہ ہے جن کی ذمہ داری ہے اعلان کرنے کی وہ اعلان کریں تو وہاں سے بات بنے گی۔ وہی دیکھنا مراد ہوگا، جہاں چھوڑنے کا حکم ہوگا وہاں چھوڑیں گے۔ جب لوگ عید منائیں گے تب عید منائیں گے۔ یہی سسٹم ہمیشہ سے رہا ہے، اسی سسٹم پر قائم رہنا چاہیے جس میں آپ کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نمبر 10، روزہ کس پر واجب ہے؟ فرمایا کہ ہر بالغ، عاقل، مقیم، 3 شرطیں ہونا، بالغ، عاقل، دیوانے پر نہیں۔ بالغ بولے تو عمر کو پہنچنا۔ عمر کیسے پہنچیں گا؟ مرد ہے تو ایک عمر کا تحدید کر سکتے ہیں، 15 سال، 15 سال تک عموماً بالغ ہو جاتا ہے۔ 15 سال سے نیچے بھی بالغ ہوتا ہے، ہاں بالغ ہوتا ہے جب اس کو احتلام ہو جاتا ہے۔ احتلام ہونا جس کو معلوم ہونا ہے اس کو معلوم ہو گیا، اس کی تفصیل بولنے کی ضرورت نہیں مجھے۔ تو احتلام ہوتا ہے تو بالغ ہو جاتا ہے، یا نہیں تو سخت بالوں کا شرمگاہ کے اطراف اگ آنا۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک بلوغت کی علامت ہے۔ اگر ہے وہاں پر شرمگاہ کے اطراف میں بال آ گئے تو یہ بھی بلوغت۔ یہ دراصل کس کے لیے ہے؟ مرد کے لیے ہے۔ عورت کے لیے، بچی کے لیے کیا ہے؟ ایک اور اضافہ شدہ چیز ہے جو کہ حیض کا آنا۔ اگر وہ آ گیا تو بالغ ہو گئی، خواہ اس کی عمر 10 سال ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ بالغ ہو گئی تو روزہ فرض ہو جاتا ہے، 10 سال ہی کیوں نہ ہو۔ اب بچی اتنا بھائی نہیں، وہ بالغ ہو گئی، اب اس پر فرض ہے، اس واسطے اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر وہ بالغ ہو گئی بتائی نہیں تو ماں باپ پر فرض ہے کہ وہ دراصل ان کو بتائیں، اس سے پوچھیں۔ اور اسی طرح بالغ ہو گئی، ایام حیض کے ایام میں بھی شرم کی وجہ سے روزہ رکھ لیا اور بعد میں اس کی قضا نہیں دی، تو مصنف کہتے ہیں کہ یہ بھی پوچھ کر ماں باپ پر فریضہ بنتا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھنے کی عمر میں روزہ رکھی، روزہ نہیں رکھنے کے وقت میں روزہ رکھی، اور اس کے بعد پھر کیا ہے اس کی قضا نہیں دی، اس قضا کے بھی ذمہ دار ہیں اور اس کو بھی بتانا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مسائل کے اندر آتے ہیں۔ اور اسی طرح بچے پر والہانہ مستحبات میں سے ہے کہ 7 سال کی عمر میں ہی روزہ اس کا شروع کر دیں، اور 10 سال ہو تو روزے کو اسے کمپلسری کریں۔ اور بعض علماء تو کہتے ہیں کہ جیسے نماز کے لیے مارتے ہیں ویسے روزے کے لیے بھی مار کر اس کو روزہ رکھوائیں، اور اس روزے کا اجر تو ہے نا والدین کو بھی ملے گا اور اس بچے کو بھی ملے گا۔ جیسا کہ ربیع بنت معوذ کہتی ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کے روزے فرض تھے۔ پہلے عاشورہ ہے نا وہ روزہ فرض تھا، جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو عاشورہ کا روزہ مستحب ہو گیا۔ تو کہتی ہیں کہ جب عاشورہ کے روزے فرض ہوتے تھے نا، ایسے وقت میں ہم بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، اور اگر وہ پیاس اور بھوک سے ستاتے تو ہم روئی کے کھلونے بنا کر انہیں دیتے تاکہ کسی نہ کسی طرح روزہ مکمل کریں، وقت گزر جائے، اور اس طرح ہم بہلاتے یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا۔ تو یاد رکھیے اس طرح ماں باپ کو روزوں کے سلسلے میں بچوں کے معاملات میں چھوٹ نہیں دینی چاہیے، بلکہ ان کو رکھوانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مصنف کہتے ہیں کہ بعض لوگ اس کا الٹا کرتے ہیں، اپنے بچوں کے روزے کے سلسلے میں غفلت برتتے ہیں، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ خوش جذبے کے ساتھ خود آگے بڑھ کر بھی روزہ رکھتا ہے تو اس کے ماں باپ روزہ توڑنے کا حکم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی تو بچہ ہے، بات طاقت کمزور ہو جائیں گی تیری، تو ایسا ہو جائیں گا، تو ویسا ہو جائیں گا، روزہ رکھنے کو اس طرح کیا ہیں وہ روزہ توڑوا دیتے ہیں۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ یہ حقیقت میں شفقت نہیں ہے، یہ دراصل بری عادت ڈالنا ہے، جبکہ رب نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، یہ ذمہ داری ہے۔ تو بچوں کی تربیت کرنا یہ ذمہ داری بنتا ہے۔
اچھا، نمبر 12، کافر اگر مسلمان ہو جائے، بچہ اگر بالغ ہو جائے، دیوانہ اگر ہوش میں آ جائے تو دن کے وقت میں آیا تو علماء کہتے ہیں کہ رمضان کی عزت اتنی ہے، باوجود وہ روزہ نہیں ہے پھر بھی نہیں کھانا، بقیہ وقت کھانے سے احتراز کریں رمضان کی۔ اب جو لوگ ہوٹلاں کھلے رکھو، دن دھاڑے کھاتے ہیں مسلمان محلے میں، کیا کریں گے تب؟ تمہیں بولنا چاہیے ان لوگوں کو، تو مسلمان ہے، مسلمان ہوٹل ہے، دن دھاڑے تو کیا ہے، کھانا بیچ رہا ہے۔ جبکہ رمضان کی عزت اتنی ہے کہ مثلاً کوئی رمضان المبارک میں 10-11 گھنٹے کو اسلام قبول کرتا ہے، تو ایسے مسلمان کو ہم کیا بولیں گے؟ 10-11 گھنٹے کے بعد کا 5 گھنٹے 6 گھنٹے یا افطار کے وقت تک کا وقت خاموش رہو، کھانا کو تو، اس واسطے کہ سب کی تکریم ہے، تیرا روزہ نہیں شمار ہوگا لیکن تو کھانا کو، تاکہ رمضان کا دن ہے اور دن کی تکریم ہے بہت بڑی۔ اور اسی طرح کوئی دیوانہ ہے، اس پر روزہ فرض نہیں ہوتا، لیکن بعض لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ حال آتا ہے، جسے بولتے ہیں نا جی، کبھی کبھی دیوانے ہوتے ہیں کبھی اچھے ہوتے ہیں، کبھی دیوانے ہوتے ہیں کبھی اچھے ہوتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ ایسی حالات میں جب وہ ہوش میں ہوگا اس دن کا اسے روزہ فرض ہوگا، جب وہ ہوش میں نہیں ہوگا اس دن کا اسے روزہ فرض نہیں ہوگا۔ لیکن کوئی بندہ ہے افطار کیا بے ہوش ہو گیا یا دیوانہ ہو گیا، پھر اس کے بعد سحری کیا دیوانہ ہو گیا بے ہوش ہو گیا، اور عصر کے اندر پھر ہوش آ گیا، تو اس کا روزہ باقی ہے، کیونکہ وہ روزے کے اندر ہی گیا اور باہر بھی آ گیا، تو اس کا روزہ چلے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ نمبر 14، رمضان کے دوران کسی کا انتقال ہو جائے، رمضان کے دوران مثلاً 11 رمضان 12 رمضان 15 رمضان کسی کا انتقال ہو گیا، تو بقیہ روزوں کی فرضیت نہیں ہے، وارث کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے روزے رکھیں، کیونکہ ان کو روزہ ہو کر قضا ہوا ہی نہیں، ان کی مدت ہی روزے ہی میں ختم ہو گئی، اس واسطے کوئی وارث بھی ان کی طرف سے روزے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح کوئی بندہ علم نہیں ہے، ابھی نیا مسلمان ہوا ہے، اس کو معلوم نہیں، جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کو ہم معذور قرار دیں گے اور اسے علم دینے کی کوشش کریں گے، ورنہ تو مسلمان گھرانے میں کوئی پیدا ہو کر کرتا ہے تو یاد رکھیے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور نمبر 16 یہ ہے کہ سفر میں روزہ چھوڑنے کے لیے شرط کیا ہے؟ اس بات کا تو سب اتفاق کرتے ہیں مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ کیسا سفر ہو بھائی؟ فلائٹ میں رہا تو نہیں، گھوڑے میں رہا تو نہیں، فلائٹ میں رہو، گھوڑے میں رہو، بہترین گاڑی میں ہو، اے سی کار میں رہو، 7 5 6 غلامہ رندے سب رکھو بھی تمہیں مسافر ہیں تو روزہ چھوڑ سکتے، یہ سب اتفاق ہے۔ کتنا آرام دہ سفر ہو یا کتنا مشکل سفر ہو، سفر میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن کون سے سفر میں کتنی مسافت ہوگی تو اس کے لیے کوئی خاص مسافت نہیں آئی، کتنے کلومیٹر پہ سفر ہوگا وہ نہیں آئی ہے، لیکن یہ بات سب کے ہاں مسلم ہے کہ جو بھی لوگ سفر بولتے ہیں، اب مثلاً یہاں سے کیا کر رہا ہے، کوئی پانڈیچری جا رہا ہے یا کوئی بنگلور جا رہا ہے تو کیا بولیں گا؟ سفر پہ جا رہا ہے بولیں گا۔ یہاں سے کیا ہے پیرمبور جا رہا ہے، کیا بولیں گا؟ سفر گزارا بولیں گا کیا؟ تو عرف عام میں جس سفر کو سفر بولتے ہیں اس سفر میں روزہ چھوڑنا جائز ہے، جس میں آپ اپنے لحاظ سے کریٹ کر لیے 50 کلومیٹر 40 کلومیٹر میں سفر پہ ہوں روزہ چھوڑتا ہوں، تو یاد رکھیے یہ نہیں قبول کیا جائے گا۔ اور اسی طرح رمضان المبارک میں کوئی سفر کا عزم رکھتا ہو تو سفر کے شروع ہونے سے پہلے ہی روزہ چھوڑ دینا غلط ہے۔ مثلاً وہ کیا ہے، دوپہر کی ٹرین، انہیں کیا کرتا ہے، صبح سے روزہ نہیں رکھا، نہیں چلتا، ہو سکتا ہے عین وقت تو ٹرین کینسل ہو جائے۔ مسافر جب سفر کو نکل جائے تو تب وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور اس کی قضا دے گا، جب تک وہ نہیں نکلا تب تک کے لیے وہ روزہ صرف مستقبل میں سفر کروں گا اس کے واسطے روزہ نہیں چھوڑے گا۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی ہوائی جہاز میں جب انسان کیا ہے افطار کر لیا، جہاز پہ چڑھا، لیکن جہاز میں جانے کے بعد پھر سورج نظر آ گیا تو بندے کو خلش شروع ہو جاتی ہے، میں تو سورج ڈوب گیا سمجھ کے افطار کر لیا لیکن ابھی تو سورج ڈوبا ہی نہیں ہے، تو اس سے خلل واقع نہیں ہوتا، کیونکہ زمین پر رہتے ہوئے جو مقام تم نے سوچا اور جو تمہیں نصیب ہوا
اسی پر اطلاق ہوگا۔ اچھا، اب جہاں تک وہ مسافر رہے گا، یہ بھی سمجھ لیجئے، بہت لوگوں کو مغالطہ ہے۔ مثلا کوئی 10 دن کو سفر میں نکلا، انہیں کیا سمجھتا 10 دن بھی قصر کریں گا، جب قصر کریں گا روزہ بھی نہیں رکھیں گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اچھی طرح یاد رکھو، وہ سفر جس میں 4 دن کا قیام معلوم ہو گیا، یا وہ سفر جو 4 دن کے اندر کا قیام ہے، تبھی آپ کیا ہیں قصر بھی کر سکتے ہیں، روزہ بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ جاتے وقت آپ کو معلوم میں یہاں سے بامبے جا رہا ہوں، بامبے میں کیا کروں گا 5 دن رکوں گا، تو جیسے ہی بامبے اتریں گے تم مسافر نہیں ہو، نہ تم قصر کر سکتے نہ روزہ چھوڑ سکتے، کیونکہ پہلے سے معلوم ہے بامبے میں 5 دن رکنا ہے تمہیں۔ جس بندے کو پہلے سے 4 دن کے اوپر رکنے کا معلوم ہے، اس کے لیے نہ قصر ہے نہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ کون سا سفر ہے 4 دن یا 4 دن کے اندر ہونا، یا نہیں تو معلوم نہیں ہونا۔ مثلا آپ اترے بامبے میں 3 دن کے سفر کے لیے، تو 3 دن ہی رہنا تھا، اب دراصل کیا ہو رہا ہے، کام نہیں ہو رہا ہے۔ 4ویں دن نکلنا سوچے، پھر ایک کام آ گیا، پھر سوچے 5ویں دن نکلوں گا، پھر کام آ گیا، پھر کام ہوتے ہی نکلوں گا، 6 دن ہو گئے، 7 دن ہو گئے۔ ایسے میں تم کتنے بھی دن رہو مسافر ہیں، لیکن بن نیہ سفر کر لیے تو یاد رکھو، اگر پہلے دن سے معلوم ہے تم 5 دن یا 4 دن کے اوپر رہو گے، تو تم کو پوری نماز بھی پڑھنی ہے اور روزہ بھی رکھنا ہے۔ جو شخص نیت کے بغیر سفر کرے اس کے لیے جائز ہے، یا جو شخص اس سے کم قیام کرے اس کے لیے جائز ہے۔ اور اسی طرح اب دیکھیے، بیمار کے لیے بھی روزے کی چھوٹ ہے۔ اب فرمایا اس سلسلے میں کہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بیمار یا مسافر ہو اس کے لیے وہ روزہ چھوڑ کر دوسرے ایام میں اس کی گنتی پوری کر لے۔ تو اس حیثیت سے اگر کسی نے حالت اقامت میں، یعنی مقیم رہتے ہوئے ابھی سفر پہ نہیں نکلا، دن کے شروع میں روزہ شروع کیا، پھر دن کے کسی وقت سفر پر نکل گیا، تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سفر کو مطلق طور پر کہا کہ تم سفر میں ہو تو روزہ توڑ سکتے ہو۔ اسی طرح مریض بھی ایسا مرض لائق ہو گیا روزے کی حالت میں جس سے اسے جان کی تکلیف ہو رہی ہو، یعنی تو ڈاکٹر کہہ رہا ہو، تو ایسے وقت میں وہ روزہ توڑ سکتا ہے۔ بعض لوگ کیا بولتے ہیں، نہیں بھائی روزہ مکمل کر لیتا ہوں، اور کر لیتا ہوں بول کر جو چھوٹی بیماری ہوتی ہے وہ بڑی بیماری تک پہنچ جاتی۔ ایسا تکلف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وقت ضرورت ایسا مرض ہے جو ڈاکٹر کہہ رہا ہو کہ آپ کو دوائی کھا لینی چاہیے، یہ دوائی فوری جا کے اثر کرنا ہے، تو ایسے معاملات میں وہ باوجود کیا ہے روزے کے وقت، یعنی دن کے وقت میں روزہ توڑ سکتا ہے۔ اور اسی طرح کیا ہے، بعض لوگوں کی کیا ہے ڈرائیور وغیرہ ہوتے ہیں، یعنی عادت ہی سفر کی ہوتی ہے، یہاں سے لے جا کے لوگوں کو وہاں چھوڑنا، وہاں سے لے جا کے لوگوں کو ادھر آنا، تو وہ حالت سفر ہی میں رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر کیا ہوگا، تو یاد رکھیے اس معاملے میں کہتے ہیں کہ ٹیکسی ڈرائیور، جہاز کا پائلٹ، نوکری کرنے والا، ان سب کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، کیونکہ وہ مسافر ہی کے معنی میں آتے ہیں، جن کا پیشہ ایسا ہے کیا کر سکتے ہیں۔ تو ان سب کو، خواہ وہ دن میں سفر کرنے والا ہو خواہ وہ رات میں، لیکن اس پر کیا ہوگا، قضا ضروری ہے، وہ بعد میں وہ روزے پورے مکمل کرے گا۔ اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ مرض جو ہے نا، ان میں کون کون سے مریض ہیں جو آتے ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ روزہ اس میں چھوڑ دینا اسے جائز ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہتے ہیں کہ معمولی جو عوارض ہیں، کھانسی، سر درد، یہ سب روزہ چھوڑنے کے لیے کیا نہیں بنتا، وجہ نہیں بنتی۔ بعض لوگ کیا بولتے ہیں، آج روزہ نہیں، کیا بھائی سر میں درد، بھائی سر میں درد روزہ چھوڑا دیں گے؟ سر میں درد سب کو آتا، سر میں درد ایک معمولی مرض ہے، اسے نہیں روزہ چھوڑتے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ طبی طور پر یا اگر تجربے سے آدمی کو معلوم ہو گیا کہ روزہ سے کیا ہوگا، مرض بہت بڑھ جائے گا، شفا میں تاخیر ہوگی، ایسے شخص کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ اور نمبر 26 کتنے ہوئے آپ کے پاس؟ ہاں، نمبر 26 مسئلہ کیا ہے، کسی شخص کے لیے اگر روزہ غشی کا سبب بنتا ہے، یعنی ایسی بھوک تاری ہوتی ہے جس سے بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کے لیے افطار کرنا جائز ہے، لیکن بعد میں کیا ہے، وہ روزہ اس کا قضا کرے گا۔
اور اسی طرح آگے چل کر کسی انسان کو شدید بھوک لاحق ہو گئی یا ہلاکت کے اندر پہنچ گیا، بندہ پریشانی میں پڑ گیا اور جان کو ضائع ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا، تو ایسے شخص کو بھی روزہ قضا کرنے کا کیا ہے، حکم ہے، وہ چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ جان کی حفاظت کرنا واجب ہے، اس واسطے اس حساب سے وہ روزہ مقیم ہوتے ہوئے چھوڑ سکتا ہے۔ اور اسی طرح بعض مشقت شدہ کام، مصنف کہتے ہیں کہ جو مزدوری کرتے ہیں، جو مال اٹھا کر بوجھ اٹھا کر کام کرتے ہیں، ان تمام کو خالی ان کی مشقت کے کام کی وجہ سے ایکسکیوز نہیں دیا جائے گا کہ یہ دراصل روزہ مستقلاً چھوڑ دیں۔ بعض لوگ بولتے ہیں میں کیا بھائی، میں مزدور، میں کولی والا، میں کہاں سے روزہ رکھوں؟ ارے اس کے لیے کیا ہے، شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ آپ یا تو کام کو ہلکا کرو، آپ یا تو سکت اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، توکل کرو، لیکن یہ سبب ہرگز بھی نہیں بنتا کہ آپ کیا کریں، اس کو سبب بنا کے روزہ چھوڑ دیں۔ اچھا، مرض میں دو قسم کے امراض ہیں، کون روزہ چھوڑے گا یہ اچھی طرح جان لیجئے، اور کون فدیہ دے گا۔ ایک مرض وہ ہے جو طاری ہوتا ہے اور جس کے جانے کا عموماً ہمارے دماغ میں خیال ہوتا ہے، بخار، شدید کوئی بیماری، کوئی آپریشن، کوئی زخم، کوئی خون کا بہہ جانا، یہ تمام چیزیں وہ امراض ہیں جس کے بعد صحت یابی کی امید ہے۔ لیکن بعض وہ امراض جن میں صحت یابی کی امید نہیں ہے، پرماننٹ آ جاتا، ایسے لوگوں کے لیے مسئلہ الگ ہے، ویسے مریضوں کے لیے مسئلہ الگ ہے۔ جو امراض آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ان امراض کے لیے فدیہ نہیں ہے، قضا ہی رکھنا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس معاملے میں بڑا مغالطہ ہے ان لوگوں کے ذہنوں میں۔ وہ امراض مثلاً کیا ہے، کوئی رمضان میں بیمار پڑا، ایسا سخت بیمار پڑا پورا رمضان انہیں روزہ نہیں رکھ سکا، کیا کہ ٹائیفائڈ آ گئی، نہیں کمزور ہو گیا، نہیں کوئی آپریشن تھا، کچھ بھی تھا، لیکن وہ ایسی بیماری نہیں تھی جو مستقلاً اس کی پوری زندگی اس پہ طاری رہتی۔ رمضان کے بعد انہیں اچھا ہو گیا، یا رمضان کے 2-3 مہینے بعد اچھا ہو گیا، اب انہیں کیا کرتا، 30 روزے میں کہاں رکھوں، نہیں ہوں گا بھائی ہمارے ہاتھ سے روزے، کیا کریں گے، فدیہ دے دیں گے، نہیں چلتا، وہ فدیہ نہیں دے سکتا، انہیں صحت مند ہو گیا، انہیں جو اب دے گا وہ قضا ہی دے گا، وہ برابر 30 روزے رکھے گا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ایک دن میں، ایک ہفتے میں ایک روزہ رکھے، مسلسل رکھنے کی ضرورت نہیں، ایک ہفتے میں ایک بھی رکھ لے، لیکن رکھنا وہ۔ اچھا، دوسرا مرض دائمی، مثلاً کیا ہے، شوگر کا پیشنٹ، ہائی شوگر، یا آ کر بوڑھا، اب بوڑھا پھر جوان ہوں گا نہیں ہوتا انہیں، اب بوڑھا ہوا تو اگلے سال اور بوڑھا چھوں گا انہیں، اب بڑھاپے کی اس منزل پہ پہنچ گیا جہاں روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، تو اب اگلے سال رکھنے کا کوئی امید نہیں ہے، اور کوئی ایسا دائمی مرض جو روزہ رکھنے نہیں دے رہا اس کو، ایسے میں وہ صحت یابی کی امید ہی نہیں ہے۔ اب انہیں کیا کریں گا، انہیں دراصل روزہ نہیں رکھ سکتا، انہیں فدیہ دیں گا، اصل میں انہیں فدیہ دیں گا۔ اب اسی عارضے میں خواتین کا وہ مسئلہ بھی آ جاتا ہے جو حمل والی ہیں یا آ کر دودھ پلانے والی ہیں۔ اب اچھی طرح سمجھ لیجئے اس مسئلے میں، اور ایک مسئلہ لکھ لیجئے آپ، نمبر، وہ کیا مسئلہ ہے، خواتین رمضان المبارک میں کوئی حاملہ ہیں یا کوئی دودھ پلا رہی ہیں، تو کیا یہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ یہ مریض کے حکم میں آتے ہیں، دودھ پلانے والی ہوں یا حاملہ ہوں، روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن اب انہوں پورا مہینہ چھوڑے، ڈلیوری ہو گئی، اب کیا کرتے ہیں، اگلے رمضان تک بھی نہیں رکھے، بچے کو دودھ پلا رہی، 2 رمضان کے روزے جمع ہو گئے، اگلے رمضان کو ان کو خیال آیا 30-60 روزے کہاں رکھیں گے، ایک کام کریں گے، 30 کیا کریں گے، مسکین کو کھلاؤ، کھانا کھلا لیں گے، فدیہ دے ڈالیں گے۔ جائز کیا؟ نہیں جائز۔ عام طور پر یہ غلطی ہو رہی، جب روزے ایک ساتھ جمع ہوتے جاتے ہیں، خواتین کیا کرتی ہیں، فدیہ کا تو آپشن ہے، فدیہ دے دیں گے، فدیہ اس مریض پر ہے جو بعد میں صحیح ہوتا نہیں، دائمی مریض، اور حاملہ اور مرضعہ جو ہے نا، دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت دائمی مریض نہیں، بعد میں اچھی ہو جاتی، تو اچھی ہو گئی تو فدیہ نہیں، روزے کا روزہ ہی رکھنا، روزہ چھوڑے روزہ رکھنا، خواہ وہ تمہارے لحاظ سے مسلسل نہیں ہو تو ڈیوائڈ کر کے رکھو،
ہفتے میں ایک رکھو، مہینے میں ایک رکھو، لیکن وہ گنتی پوری کرو. خالی خولی فدیہ دینے سے نہیں ہو جائے گا. دائمی امراض جو ہوں گے نا اسی کے لیے فدیہ دینا ہے، ورنہ تو اصل میں قضا ہی ہے. اور اسی طرح ایک بات ورثہ کی حیثیت سے فرمایا کہ من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو شخص فوت ہو جائے اور اس پر فرض روزے باقی رہ گئے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزہ رکھے گا. یہ کیا مطلب ہے؟ میں پہلے بولا رمضان میں مرنے والا اس کی قضا کوئی وارث رکھنے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ جو بندہ رمضان کے روزے چھوڑ کے مرتا ہے اس پر وہ روزہ قضا اس کا ولی کرے گا. یعنی ولی کا مطلب اس کا بھائی، اس کا باپ، انہیں روزہ اس کی طرف سے رکھنا ہے جو چھوڑ کے مرا. کیا مطلب؟ پہلے بولے یہ، اب یہ کیسا بول رہی ہیں؟ یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ جاؤ. ایک بندہ رمضان میں بیمار ہوا اور رمضان ہی میں فوت ہو گیا، یا رمضان میں بیمار نہیں ہوا اچانک فوت ہو گیا، جو بھی ہو، اس پر روزے نہیں تھے، تو اب کوئی بھی وارث اس کی طرف سے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، اس پر قضا بھی نہیں ہے. لیکن میت پر قضا کب ہوتی؟ رمضان میں بیمار پڑا، رمضان کے بعد اچھا ہوگا، 1-2 مہینے ٹائم ملا، لیکن روزہ نہیں رکھا. ٹائم تھا نا اس کے پاس اگلے رمضان تک کا، اس واسطے نہیں رکھا. اب وہ جو بیمار پڑا نا، وہ 4 دن 5 دن کے جو روزے چھوٹے نا، وہ 2 مہینے کا جو چانس تھا وہ نہیں رکھا. رمضان کے بعد تیسرے مہینے میں مر گیا. اب اس پر 4 روزے وہ جو چھوڑے تھے قضا کے جو مہینے ملے اسے نہیں رکھا نا، اب وارثین پر ہے کہ وہ روزے اس کی طرف سے رکھیں. اس میں بھی بڑا مغالطہ ہے، لوگ نہیں رکھتے. ورثہ کو چاہیے جیسا مال کھاتے نہیں ترکے میں بیٹھ کو، بابا کا مال، ویسے ہی روزہ بھی قضا دینا تمہیں، کیونکہ انہوں چھوڑ کو گئے، ان کو موقع ملا، وہ نہیں رکھے اور ان کو معلوم ہی نہیں تھا موت آ جائیں گی بول کے. موت آ گئی، اب چلے گئے، لیکن اب ان کے چھوڑے ہوئے روزے ہیں. ان روزوں کو ورثہ جو ولی ہے اس کا بیٹا ہے تو بیٹا باپ کا روزہ رکھنا. 4 روزے باوا چھوڑ کے گزر گئے تھے، کب وہ مسئلہ آئیں گا؟ رمضان میں بیمار پڑ کے رمضان کے بعد ان کو قضا دینے کا موقع ملا، لیکن پھر بھی نہیں رکھے، اور پھر اس کے بعد اچانک وفات ہو گئی. تو یاد رکھو اب وقت وہ ہے جو قضا دینے کا. جس کو قضا کا ٹائم ہی نہیں ملا، انہوں گزر گئے، تو ان پر کوئی روزہ نہیں ہے، ان پر کوئی روزہ نہیں ہے. اچھا، اب مسئلہ کیا ہے؟ فدیہ جو دینا ہے نا جی، میں نے پہلے بتا دیا، فدیہ اس مرضی کو دیں گے جو کبھی تندرست نہیں ہوتا، وہ بوڑھا جو نہیں رکھ سکتا. فدیہ کا تو کیا دینا؟ فدیہ کیسے دیں گے؟ تو فرمایا کہ فدیہ کیا ہے؟ جو 1 مسکین کا کھانا دن کا، اور عموماً عرب میں جو دور تھا نا وہ 2 وقت کا کھانا ہمیں بنا لیے سو ادھر 3 وقت کا. پیٹا اس کے سے نکل جاتے تھے بہت جلدی، کھا کو دوپہر میں کھاتا، صبح میں کھاتا، رات میں کھاتا، اور بھی کھانا کھاتا، چاول کھاتا. تو کیا ہے ادھر جو تھا نا معمول وہ 2 تھا اصل. تو 2 وقت کا کھانا اصل میں 1 مسکین کا کھانا، ایک فدیہ ہے، ایک روزے کا بدلہ 2 وقت کا کھانا. یہ 2 وقت کا کھانا کیا کرنا ہے؟ آپ کو 1 روزے کے عوض دینا ہے، یہ فدیہ. اب مثلاً 2 وقت کا کھانا آپ جا کے ہوٹل میں پوچھ رہے ہیں بھائی دوپہر رات کا کھانا کتنا بنتا؟ انہیں بولتا ہے دوپہر کا 100 روپے، رات کا 50 روپے، 150 روپے. تو 150 روپے 1 دن کا. ویسے 30 دن چھوڑے ہیں، کوئی معمر حضرات ہیں یعنی باپ ہیں جو نہیں رکھ سکتے، بیٹے اب دینا چاہتا ہے فدیہ باپ کی طرف سے، تو وہ کیا دے گا؟ 1 دن کے 150 روپے لگا کر 4,500 روپے پورے مہینے کا فدیہ دے گا، کیونکہ 30 دن کے 4,500 روپے ہو جائیں گے. تو یہی اصل فدیہ ہے. اب یہ کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ بھائی اتنا الگ سے کہاں دیں گے؟ بھائی میت پکاؤ کھلاؤ جائز ہے. علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ رمضان کے بعد 30 مسکینوں کو بلائے اور 1 دن کا کھانا کھلا دے، بریانی پکا والا، دوپہر میں بھی آپ کھا لو، رات میں آؤ کھا لو، بولا 30 آدمیوں کو، اسے 1 ہی دن میں اس کا فدیہ برابر ہوگا، کیونکہ وہ 30 آدمیوں کو کھلا دیا، 2 وقت کا کھانا کھلا دیا. ویسا نہیں کوئی کہتا ہے کہ ایسا کہاں پہ لے کے دیں گے، میں چاول لے کو دیتا ہوں. اس میں بھی بولتے ہیں علماء کہ جائز ہے کہ 1 سا یعنی 1.5 کلو یا 2 کلو تک کا چاول 1 سیام کے بدلے فدیہ دے سکتا ہے. کہ آپ کیا کریں گے؟ 1.5 کلو چاول ہی رکھ لیں اور 30 دن
45 کلو یعنی 45 کلو ایک ہی آدمی کو کیا کیا، آپ ایک موٹا لے کے دے دیے، تو آپ کے 30 روزوں کا جو فدیہ تھا وہ فدیہ مکمل ہو گیا، وہ فدیہ آپ دے سکتے ہیں اپنے والد کی طرف سے، یا کوئی بھی کیا ہے جو نہیں رکھ رہے ہیں ان کے لیے کیا ہے یہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام فدیے کے مسائل ہیں۔ اور اسی طرح اب آئیے نیت کے مسائل۔ سب سے اہم ترین بات جو ہے نا فرض روزوں کے لیے نیت انتہائی ضروری ہے، وہ بھی روزے کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے۔ روزے کا ٹائم شروع ہونے کے بعد، سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد نیت کرے تو اس کا روزہ نہیں۔ فرض میں، نفل میں بالکل الٹا، نفل میں نیت آپ دوپہر تک بھی کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کے وقت کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ اپنے ازواج مطہرات کے پاس آتے اور پوچھتے کھانے کے لیے کچھ ہے، تو ازواج مطہرات کہتی کہ کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ میں آج روزے سے ہوں۔ تو گویا کہ کیا ہے 9، 10، 11، 12 بجے کے ٹائم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل روزے کی نیت کی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن فرض روزے کے لیے صاف طور پر کہہ دیا کہ لا صیام لمن لم یبیت الصیام من اللیل، جو کوئی بھی روزہ رکھتا ہے وہ رات ہی میں روزے کی نیت کی ہو، نہ کی ہو تو اس کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ رات کے اندر روزے کی نیت کر لینا، اسی نیت کی اہمیت کی وجہ سے وہ کاڑا میں کیا کرتے گا تو انہوں نیتاں لکھ ڈالتے، اسومو نویتو غدن غیرے، غدن کا تو گل ابھی نے آج رکھتا۔ اب جو جتنے اٹے آتے ہیں نا وہ اٹے میں نیت کیا لکھو ہے انہیں عربی میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں لکھو ہے، آج روزہ رکھ لے وہ کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں بولتا ہے اللہ کا نے، اب روزہ چلیں گا کیا؟ تو الفاظ کی نیت کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ یہاں نیت کا مطلب ہے ارادہ، وہ ارادہ کب کر لینا ہے؟ روزہ شروع ہونے سے ٹائم سے پہلے۔ اسی واسطے علماء کہتے ہیں کہ اتنا بھی کافی ہے کہ جیسے ہی ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا اس وقت ہی نیت کر لیا کہ پورا ماہ میں روزہ رکھوں گا، رکھنا ہے مجھے، تو وہ خود بھی نیت ہے، نیت ہے نا جی، وہ ہر رات اس کی نیت ہے، یا اٹھ کے سحری کھا رہا ہے نیت ہے، سحری کا ہی کھاؤں گا بھائی روزہ توڑنے کے واسطے، صبح اٹھ کو ناشتہ کروں گا، بولو سحری کھاؤں گا کون سے بھی نہیں کھاؤں گا، وہ بھی نیت ہے۔ تو اب الفاظ کا جو روٹین بنا لیے ہیں وہ دراصل کہیں سے ثابت نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ سحری ختم ہونے سے پہلے نیت مضبوط کریں، ورنہ فرض روزہ نہیں ہوگا۔ نوافل کے لیے نیت آپ دوپہر تک بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی بات یاد رکھ لیجئے کہ کبھی کبھی ایسا ہوا کہ افطار کا وقت ختم ہو گیا سمجھ کے آپ نے افطار کر لیا، لیکن بعد میں معلوم ہو ابھی 2 منٹ باقی تھے۔ ایسا عموماً ہوتا ہے واچ کی وجہ سے، ٹائمنگ کی وجہ سے، کیا آپ نے سوچا کہ ٹائم ختم ہو گیا، کھا لیا، بعد میں معلوم ہوتا ابھی یہ جو غلطی ہو گئی نا یہ دراصل روزے پہ اثر نہیں کرتی، کیونکہ آپ یہ اپنے طور پر جو کچھ بھی آپ پر اطلاق تھا، آپ پر ضروری تھے تقاضے، وہ پورے کر کے آپ نے کیا ہے روزہ کھولا ہے۔ اس واسطے یہاں پر وسوسے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، 1-2 منٹ جو دراصل نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے، لیکن شرط یہ ہے عمدن معلوم ہے وقت، اچھا 2 منٹ کھول لیے تو کیا پہلے روزہ چل جائے گا، 2 منٹ ہی صحیح۔ اگر انہیں معلوم رکھتے ہوئے جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے 2 منٹ پہلے تو وہ 2 منٹ کی وجہ سے بھی اس کا روزہ چلا جائے گا۔ اور اسی طرح روزہ جو ہے فجر طلوع ہو جائے، یعنی فجر سے مراد وہ ہے جو دراصل آپ کو صبح صادق نکلتی ہے کاذب سے پھٹ کر ایک روشنی شروع ہوتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی دراصل کیا ہے اندھیرا چھٹ رہا ہے، اجالا آ رہا ہے، تو کھانے پینے سے رک جانا چاہیے۔ ابھی اس کا فائنڈ آؤٹ کیسا کریں گے مولوی صاحب؟ عموماً دیکھیے اس کے فائنڈ آؤٹ آج کے زمانے کے اعتبار سے سب سے اہم ترین چیز ہے نا، وہ دراصل آپ کو وقت جو انتہائی سند کے اعتبار سے مستند علماء کرام یا مستند طور پر قرآن اور حدیث کے طریقے پر جنہوں نے ٹائمنگز آپ کو بنایا ہے یا ٹائمنگ کا کاٹ دیا ہے اس کو فالو کر سکتے ہیں، وہ لوگوں کا نہیں جنہوں نے احتیاط کے پہلو پر افطار میں 10 منٹ ہٹا دیا ہو اور سحری میں 1 گھنٹہ پہلے کر دیا ہو۔ انتہائی سحری کا وقت کتنے بجے جی؟
3:30 بجے دال کو رکھتا. کئی کو بھائی نہیں احتیاط، حالانکہ کب تک ہے؟ 4-5 تک ہے. عموماً مثال دیتا ہوں، آدھا گھنٹہ پہلے رکھتے. یہ نہیں ہے. صحیح طور پر وقت جو انتہائی سحری کا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ قرآن و حدیث کے مطابق صحیح ٹائمنگ مینٹین کرتے ہیں، آپ اس کا کارڈ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی مضائقہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو کسی پر بھی اعتبار نہیں ہے نا، تو اس معاملے میں سیدھی بات جو ہے آپ کے علم کے مطابق وہ کیا ہے؟ صبح صادق اور صبح کاذب، ان دونوں سے جب چھٹ جائے، کیونکہ اللہ نے یہی فرمایا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. جہاں سے جیسے ہی نماز فجر کا ٹائم شروع ہوا نا، وہاں سے سحری کا ٹائم ختم ہو گیا. انتہائی سحری کا وقت وہی ہے. دیکھیے اب وہاں پر فجر کا ٹائم شروع ہونے کا لکھا ہوا ہوگا، دیکھ کو بولو کیا ہے وہ؟ 5:20 آج کے دن میں فجر کا ٹائم شروع ہونے کا ٹائم ہے، تو 5:20 تک آپ سحری کر سکتے ہیں. 5:20 تک. اب بعض مساجد میں کیا ہوتا، فجر کے وقت کو جیسا ہی شروع ہوتا، اس وقت میں بھائی ابو بکر برابر بات نا، 5:20 اذان جی وہ ہماری نماز جی وہ آئے تو نہ معلوم ہوں گا کیا ہے بھائی. اچھا 4:50 پر 3 ہے نا. اب یہاں سے فجر پڑھ سکتے ہیں آپ، فجر کی. لیکن اذان کب لکھی ہوئی ہے بھائی ہمارے اس میں؟ فجر کی اذان. اب دیکھو یہی سمجھانا چاہتا ہوں، عموماً مساجد میں جیسے ہی نماز فجر کا وقت شروع ہوتا اسی وقت اذان نہیں دیتے، ان کے لحاظ سے 10 منٹ 5 منٹ ہٹا کے اذان دیتے انہوں. تو اس اذان کے انتظار میں تمہیں کھا لے گھو رہے تو تمہارا روزہ چلے گا، یاد رکھو. کیونکہ انہوں اپنی مناسبت سے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں اذان ہوئی نہیں نا، ہو جی اذان ہوں گی 6 بجے، تمہیں کیا کریں گے تب کھا لے گھو چھڑیں گے جی. اذان کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر ایشیائی ممالک میں مساجد میں جیسے ہی سحری ختم ہوئی فجر کا وقت شروع ہوا اسی وقت نہیں دیتے اذان، 5-10 منٹ ٹال کے دیتے، اور دینے میں حرج نہیں ہے. لیکن ہمیں وہ اعتبار نہیں ہوگا. اگر وہ اعتبار کریں گے محلے کی مسجد سے اذان کے اعتبار سے ہم کیا ہے روزہ رکھیں گے تو آپ کا روزہ چلا جائے گا. اعتبار جو ہوگا وہ کیا ہے، جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوا، اگر کوئی ایسی مسجد ہے جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اذان دیتی، وہ اذان معتبر ہوگی. جیسے رمضان میں ہم بھی یہاں مرکز میں کر دیتے، جیسے ہی وقت شروع ہوتا اذان دے دیتے ہم. تو ایسا اذان کسی مسجد میں ہو رہا ہے، 4:53 اذان ہے، 4:53 ہی کیا ہے فجر کا وقت بھی شروع ہو رہا ہے، تو جیسے اذان سنیں گے آپ کلوز کریں گے اپنا سحری کا وقت کھانا پر. لیکن جن مساجد میں نہیں ہے ویسا، وہاں پر آپ یہی دیکھیں گے کہ فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے، جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے آپ کی سحری ختم. اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 اذانیں ہو جایا کرتی تھی، 2 اذانیں. اسی واسطے اللہ کے رسول خاص طور پر ایک مؤذن مقرر کرتے تھے کہ انتہائی سحری کا وقت ہوتے ہی ایک اذان دو، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ سحری ختم. پھر اس کے بعد عموم جو اذان ہوتی تھی وہ اذان ہوتی تھی فجر کے واسطے. اسی واسطے حدیث میں الفاظ آئے کہ دیکھو عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان سنو تو تم فوری طور پر اپنا روزہ کھڑا دو، پھر بلال کی اذان سنو تو نماز کے لیے آؤ. 2 اذانیں ہوتی تھی، ایک روزے کا وقت ختم ہو گیا، سحری کا وقت ختم ہو گیا اس کے واسطے ہوتی تھی، ایک عام فجر کے لیے ہوتی تھی. لیکن آج وہ شیڈول تبدیل ہو کے کیا ہے، بعض لوگ سحری کو اٹھانے کے لیے وہ ڈمڈما مارتے، وہ گلے کو پھرتے، نہیں تو نعت قوالی وغیرہ راتا میں مسلم محلے میں ہے ابھی بھی رواج ہو. اچھا رواج ہی غلط نہیں ہے اس میں، کیا بھی اگر کیا ہے ایک شعور بیدار کیا جائے، لیکن وہ کھانے کو اٹھانے کے لیے ہوتا ہے، انتہائی سحری کے لیے نہیں ہوتا ہے. لیکن بعض جگہ کیا ہے دوسرا کوئی آپشن رکھے ہیں، سیرن وغیرہ رکھے ہیں تو وہ بھی چل سکتا ہے. عموم احتیاط اسی میں ہے کہ سیدھے آپ دیکھ لیں فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے، یہ ہر مسجد میں لکھا ہوا ہوگا فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے، وہ انتہائی سحری ہے، اس وقت ختم کر دینا چاہیے. مسجد کے اذان کا اعتبار نہیں ہوگا. اچھا ایک بات وہ بھی آپ کے ذہنوں میں ہو سکتا ہے،
جہاں 6 مہینے رات ہوتی ہے، جہاں 6 مہینے دن ہوتے ہیں، وہاں کیسے روزہ رکھیں گے؟ جو طول البدل ارض البلد پہ جو ہے نا مقامات پہ، کہاں بھائی 6 مہینے رات ہوتی، 6 مہینے دن ہوتا؟ معلوم کون سا یہ ملک بولو؟ ہاں کون بولتے ہیں سو بھائی؟ وہ ناروے، سویڈن ہے۔ اچھا، تو وہاں کیا کریں گے؟ 6 مہینے رکھیں گے؟ نہیں رکھ سکتے نا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ پاس ممالک میں، اطراف کے ممالک میں کہاں سورج غروب ہوتا، کہاں طلوع ہوتا، وہ حساب رکھ لیں گے۔ لیکن بعض ممالک میں دن لمبا ہو جاتا ہے تو اس بات سے چھوٹا نہیں کریں گے، پورا رکھیں گے۔ سورج غروبیت نہیں ہوتا، طلوع نہیں ہوتا 6 مہینے بولے تو وہاں حساب جہاں بڑا ہو کر ہوتا، جیسا کہ بعض ممالک ایسے ہیں جہاں سورج کیا ہوتا، برابر رات کے 9 گھنٹے کو ڈوبتا اور اسی رات میں 2 گھنٹے کے بعد نکل جاتا، اتنا وقفہ ان کو کھانے کا، پھر روزہ شروع ہو جاتا ان کا، کیونکہ سورج غروب بھی ہو رہا ہے طلوع بھی ہو رہا ہے۔ تو ان کا افطار کا وقت 9 بجے ہوتا اور افطار سے سحری کا ٹائم 2 گھنٹے ہوتا، کھا لیے کر لیے پھر روزہ شروع ہو جاتا ان کا، کیوں؟ سورج طلوع ہو گیا۔ ہیں کئی ممالک ایسے ہیں بہت لمبا۔ ہمیں جو ہے نا عموماً وسط میں ہی ہمارا روزہ 14 گھنٹے یا 15 گھنٹے سے بڑھتا نہیں اور 13 سے کم ہوتا نہیں، عموماً دھوپ کالے میں آؤ اور اسی طرح کیا ہے ٹھنڈ کالے میں آؤ، ہمارا وہ لحاظ سے ہے۔ اس واسطے ہمیں کیا سمجھتے پوری دنیا ایسا نہیں، پوری دنیا میں 21 گھنٹے کا روزہ بھی ہے، کئی جگہ کیا ہے 18 گھنٹے کا روزہ ہے، کئی جگہ مستقلاً 18 گھنٹے کا روزہ ہے، کئی 19 گھنٹے کا روزہ ہے۔ جہاں بھی سورج طلوع ہو اور غروب ہو، یاد رکھو وہاں سورج طلوع اور غروب کا ہی حساب ہوگا۔ جہاں طلوع بھی نہیں ہوتا ہے غروب بھی نہیں ہوتا ہے، وہاں کیا کریں گے؟ حساب رکھیں گے دوسرے ملک سے دیکھ کر۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔